پھر دوسروں کو موقع ملتا ہے. منڈ کے جھوٹ بول لو, ثواب بھی اخیر بتا دو اور بچانے کے لیے گناہ بھی اخیر جو ہے نا بتا دو. یہ چیز کر کر کے ہمارے مولویوں نے اور ہمارے مبلغین نے جو ارشاد پٹی کے ہتھے چڑھے ہوئے آج کل انہوں نے بہت زیادتی کی ہے. صحیح بات ہے. اچھا مودس, ایک چیز پہ میں چاہوں گا آپ ضرور بات کرو, چونکہ آپ کا بہت انٹریکشن رہتا ہے ملحدین کے ساتھ. ان کا ایتھکس کے کرائیٹیریا کیا ہیں؟ کیا یہ ایتھکس کی تھیوریز پہ ڈپینڈنٹ ہیں, یا کہتے ہیں کہ جو دماغ جس طرف بس ہو جائے مائل؟ کیا ہے ان کا ایتھکس کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ کانسنٹ, یعنی جناب الرضا میں کوئی ایشو نہیں ہے؟ مرضی سے ہو جائے. نہیں, یہ تو آپ بائسڈ ہو کے بات کر رہے ہیں. میں بائسڈ ہو کے بات نہیں کر رہا ہوں. جب دیکھیں ان کے پاس کوئی بیس ہی نہیں ہے کوئی لا کی, کس بیس پہ بتائیں گے؟ میں شاید آپ نے پتہ نہیں وہ ویڈیو دیکھی نہیں دیکھی ہے کہ ایک میاں والی کے ایک سید تھے. اچھا. ایک مولد سے بات ہو رہی تھی. اچھا. وہاں پہ انہوں نے کہا کہ مجھے صرف آپ بیس دیں آپ کی موریلٹی کا. جی میں نے دیکھی ہے, جس میں انہوں نے بہن بھائی کے انسیسٹ کی بات جو وہ کر رہے تھے. جی, اور جہاں ان کو جواب نہیں ملا انہوں نے گالیاں دینی شروع کر دی. ہاں, واٹ ہی واز اپ ٹو, میں نے کہا جی کہ بہن بھائی کیوں نہیں آپس میں انٹر کورس کر سکے, تو کیونکہ ہمیں پتہ ہے میڈیکلی ٹھیک نہیں ہے. دین ہی پٹ اے ویری اسٹرانگ آرگومنٹ, اچھا چلو اگر وہ کانڈم یوز کر کے پروٹیکشن یوز کر کے کرے. پھر کوئی جواب نہیں تھا اگلے بندے کے پاس. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے, وہ جو آپ شروع میں کہہ رہے تھے کہ گالیاں, آپ اگلے پہ ڈومیننٹ ہو جاؤ. اس طریقے سے بحث کو سمیٹ کے کہیں اور لے جاتے ہیں لوگ. گالیاں فرسٹریشن میں آتی ہیں. فرسٹریشن میں آتی ہیں جب آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا اور فرسٹریشن ہوتی ہے. آپ مینز یہ کہ کوئی رائے فرار دیکھ رہے ہوتے ہیں. جی. اور رائے فرار یہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ بیشنگ شروع کر دیں. صحیح بات ہے. یا ابیوزنگ شروع کر دیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اس وقت انہوں نے ابیوزنگ شروع کر دی ہے. اور لٹرلی کوئی 2 سے 2.5 منٹ کی جو ہے نا ابیوزنگ چلتی ہے. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. اور ایون کہ وہ بندہ اینڈ میں یہ کہہ کے گیا کہ مجھے آپ سے بات نہیں کرنی ہے, کہ میں نے تو آپ سے لٹرلی یہ پوچھا, مجھے بیس نہیں کوئی. اچھا, بیفور دیٹ آئی ہیڈ این امیمنس ریسپیکٹ فار دیٹ گائے, کہ یار یہ بندہ مجھے سوچنے پہ مجبور کر رہا ہے. ویری انٹیلیجنٹ پرسن, ہی از انڈیڈ اے ویری انٹیلیجنٹ پرسن. مگر میں ایک ہی کیتا ہے یار اس بندے نے, ٹھیک ہے. تو وہ جو میرے دل میں ایک ریسپیکٹ کا ایلیمنٹ تھا وہ کوئی آ گیا 40%. تو میں ڈاکٹر ریشا صاحب کے ساتھ جو میری ڈیبیٹ ہوئی تھی اسی ٹاپک کے اوپر, آپ نے وہ نہیں سنی؟ میں پریفر کروں گا نام کسی کا لینا نہیں چاہیے, بٹ میں نے دیکھی نہیں دیکھی. اس میں میں نے ان سے یہی سیم کوشچن کیا, انہوں نے کہا کہ وہ پرابلم یہ ہے کہ جو بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ, یا ایکچولی میرا تو اس میں پوائنٹ یہ تھا کہ اگر باپ ہے وہ بیٹی کے ساتھ اس طرح کے جو ہے ریلیشنز میں آ جاتا ہے تو آپ اس کو کس بیس پہ آپ اس کو منع کریں گے؟ ٹھیک ہے. آپ کے یہاں تو کانسنٹ کو جو ہے نا مانا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا وہ ہم میڈیکل کی بیس پہ کہیں گے کہ جو ڈی این اے ہے نا وہ آپس میں کراس ہو رہا ہے, ایک سملر ہے, تو اس میں کمپلیکیشن آئے گی, میوٹیشنز آئے گی جینیٹک, تو اس وجہ سے ہم اس کو جو ہے نا بین کریں گے. تو میں کہا چلیں بیٹی کے ساتھ تو یہ ہو گیا, اگر بینگ اے وائف, آپ وائف ہیں اور آپ کا ہسبینڈ آپ کی مدر کے ساتھ ریلیشن بنا لے, وہاں تو ڈی این اے والا پرابلم نہیں ہے, اس کو کیسے سالو کریں؟ صحیح بات. شی واز کوائٹ, بس کوئی آنسر نہیں تھا. منطق میں ہی پھنس جانے والی بات ہے. تو یہاں پہ یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ اسلام نے آپ کو جو لا دیے ہیں, جو چیزیں اسلام میں بتائی گئی ہیں, وہ بہت سائیکالوجی کے حساب سے, سائنٹیفک کے حساب سے, جینیٹک کے حساب سے بہت ڈیپ جا کے اس کے جو رولز بنائے گئے ہیں. اور یہ جب آپ اس پہ اتنا ڈیپر لیول پہ جاتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی کوئی ڈیوائن نالج ہے, ڈیوائن گائیڈنس ہے اس کے پیچھے, کہ جس نے اتنا اس کو ڈیپر لیول پہ جا کے, مینس کہ آپ ڈی این اے کو بھی آبزرو کر رہے ہیں, آپ morality کو بھی آبزرو کر رہے ہیں, آنے والی نسلوں کو بھی دیکھ رہے ہیں, پیچھے پاس میں گئی چیزوں کو بھی دیکھ رہے ہیں. حالانکہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ آپ ایک نکاح کے اندر جو ہے نا 2 بہنوں کو بھی جمع کر لیتے. حضرت موسیٰ کے دور میں جب یہ ہوتا رہا, تو حضرت یعقوب کا بھی ایسے ہی تھا. تو اسلام نے اس چیز کو بین کیا. اس میں بھی یہی پرابلم آ جاتی تھی کہ جینیٹک میوٹیشنز کا تھوڑا سا پرابلم بنتا تھا. اب یہ کہتے ہیں کزن میرج کی بات کرتے ہیں, تو کزن میرج کے اندر دیکھیں تو کزن میرج میں ہندوازم میں بھی آپ کو کزن میرجز ملیں گی, کرسچینٹی میں بھی ملیں گی. تو یہ چیزیں تو ایسی نہیں ہیں کہ ایز سچ کہ اس میں وہ پرابلم آئے گی. ہاں جو انسیکٹس کی بات کرتے ہیں وہاں پہ واقعی ہے, سائنٹیفک بھی پرابلم ہے, morality میں بھی پرابلم ہے. لیکن بات پھر وہ یہ آتی کہ ایتھیس کے پاس بیس کیا ہے. میں نے جتنا بھی ایتھکس کو میں نے پڑھا نا فلاسفی کے اندر, 2 میجر تھیوریز ہیں. ایک ڈیونٹولوجی کی تھیوری ہے اور ایک کانٹین ایتھکس ہے. ان تھیوریز کے اور بھی 2-3 نام ہیں. ڈیونٹولوجی کی تھیوری یہ کہتی ہے بھائی کہ ایک چیز کی اگر یوٹیلیٹی ٹھیک ہے نا, یعنی اینڈ رزلٹ اگر اس کا پازیٹیو ہے تو وہ ایکٹ جو ہے نا مورل ہے.
اچھا کانٹ کیا کہتا ہے، مینوئل کانٹ، کانٹین ایتھکس کیا کہتی ہے، کہتے ہیں اگر ایک چیز کے پیچھے انٹینشن آپ کی ٹھیک ہے نا، رزلٹ اس کا چاہے صحیح آتا ہے غلط آتا ہے، اس چیز کی بیسس پہ جو ہے نا وہ چیز ٹھیک ہے. اچھا وچ از کوائٹ کلوزر ٹو اسلام بائی دا وے، کیونکہ اعمال کا دار مدار ہمارے ہاں نیتوں پہ بتایا گیا کہ انٹینشن آپ کی ٹھیک ہو. لیکن اب میں بتاؤں کہ یار اگر آپ یوٹیلیٹی کی بات کرو، اینڈ رزلٹ کی بات کرو، اینڈ رزلٹ کئی دفعہ اچھے کاموں کا بہت ہی جا کے گندا ہوتا ہے ٹھیک ہے، اور کئی دفعہ اچھی انٹینشن سے کام کرو اور آگے جا کے باڑا ہو جاتا ہے. اسلام دین آ کے یار سیدھے لکیر لگا دیتا ہے، اور بھائی جان یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا، اپنی تھیوریز کو ڈالو کوڑے کچرے کے ڈبے میں ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ ساری زندگی بھی بیٹھے رہو نا، آپ اس چیز پہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کس چیز کی بیسس پہ آپ ایک ایکشن کی موریلٹی جج کرو گے. دیر از نو وے. وہ ایسے ہی چلتا رہے گا، اس اسکول آف تھاٹ کو مان لیں، اس کو مان لیں کہ اس کو مان لیں، ہے نا. وہ ٹرین کا بہت زیادہ وہ پیراڈاکس پیش کیا جاتا ہے کہ ایک چیز ہے کہ دو بندے پٹری پہ لیٹے ہوئے ٹھیک ہے، اگر آپ نے گاڑی روکی تو پچھلے بندے مر جائیں گے، اگر آپ نہیں روکی تو آپ کچل دو ان کو. تو وہاں پہ آپ کو کچھ اس طرح کی چیز دیکھنی پڑتی ہے، زیادہ بڑی برائی اور چھوٹی برائی. آپ کو دو برائیوں میں سے ایک چھوٹی برائی چننی پڑتی ہے. تو دیز آر دا پیراڈاکس. بہت سارے پیراڈاکس ہیں. میرے خیال میں اس حساب سے دین بے حد ضروری. یہی پیراڈاکس ہم میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے لیتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر نے آپ کو اسٹریچر پہ لٹایا، اس نے آپ کی ٹانگ کاٹ دی، اس کے بعد کھڑے ہو کے آپ اس کو تھینک یو بولو گے. آپ یہ نہیں بولو گے کہ میرے ساتھ ظلم کیا ہے، میرے ساتھ زیادتی کی ہے. صحیح بات ہے. کیونکہ وہ اگر ٹانگ کے اندر جو آپ کا کینسر ہے یا کوئی بھی پرابلم پھیل جاتا ہے، اگر وہ پھیل جاتا ہے پوری باڈی میں، پوری باڈی کو پرابلم ہے. تو اسلام بھی اسی طریقے سے تھوڑا سا کام کرتا ہے کہ جہاں دیکھتے ہیں کہ تھوڑی برائی اگر جا کے وہ معاشرے میں پھیلے گی اور زیادہ لوگوں کو انفیکٹ کرے، اس میں جو ہے نا پرابلم آئے گا، ان سے افیکٹ ہوگا ان کو، تو اس سے بہتر ہے کہ وہ اس سے پہلے کہ وہ زیادہ لوگوں کو انفیکٹ کرے، اس کام کو ہی ختم کر دیا جائے. زبردست. مطلب کہ اگر آپ کی انگلی خراب ہے نا، انگلی کو کاٹ دو، ہاتھ پورا ڈیمیج نہ ہو. صحیح ہے. اگر آپ کا ہارٹ ڈیمیج ہو رہا ہے نا، صحیح ہے، بازو کو بچا لو، بہت اعلیٰ، باقی باڈی کو بچا لو. تو اس طریقے سے یہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آتی ہے. اور یہی ڈاکٹر صاحبہ سے جب میں بات کر رہا تھا تو اس میں یہی کہا ہے کہ جب آپ اسٹریچر سے اٹھتے ہیں اور آپ کی ٹانگ کٹی ہوتی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر کو کہ میں آپ کی ٹانگ کاٹوں گا، بدلہ لوں گا آپ سے، یا آپ نے ظلم کیا میرے ساتھ، کیا بولیں گے؟ وہ کہتے ہیں تھینک یو بولوں گے. میں کہا اسلام کو بھی آپ کو تھینکس اسی طرح کرنا پڑے گا، کیونکہ بہت سی چیزیں آپ کو اس وقت نہیں سمجھ آ رہی ہوتی، لیکن جب آپ اس کا اینڈ رزلٹ دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ہونا ضروری اور ہے. یہی آنسر ہے نیچرل ڈیزاسٹرز کا. نیچرل ڈیزاسٹر کا بھی ٹھیک ہے کہ کبھی یار ڈاکٹر آپ کو میٹھی گولیاں دیتا ہے، کبھی کڑوی گولیاں دیتا ہے، مگر ایونچوئل اس کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کیور وہ کرنا چاہ رہا ہے، یہ مقصد ہوتا ہے اس چیز. اب نیچرل ڈیزاسٹر کے اندر سب سے بڑی چیز لی جاتی ہے زلزلہ کی. زلزلہ کیوں آتے ہیں؟ ایک سمپل سی چیز ہے کہ آپ کا جو ارتھ کا کور ہے، مولٹن لاوا ہے، وہ روٹیٹ کر رہا ہے. جب تک وہ روٹیٹ کر رہا ہے اور اس کے اوپر جو ٹیکٹونک پلیٹس ہیں وہ میلٹ ہو کے نا اپنی پوزیشن چینج کر رہی ہیں، اس وقت تک آپ کے ارتھ کے ساتھ جو ہے نا الیکٹرک میگنیٹک فیلڈ جو ہے نا وہ کریٹ رہے گی. جب یہ سالڈ ہو گئی یا رک گئی، جو میگنیٹ فیلڈ ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور میگنیٹ فیلڈ ختم ہونے کا مطلب ہے کہ سورج کی جتنی بھی ریڈیشن ہے وہ سیدھی کاز اینڈ افیکٹ ہے. اور کیا ہے؟ ٹھیک ہے. یہ کہا جائے کہ اللہ کر رہا ہے، سوری ٹو سے، اف یو ول فک اپ ود نیچر اٹ از نیور ایور گوئنگ ٹو اسپیئر یو. پہاڑ کٹی جاندے ہو، درخت کٹی جاندے، اس تو بعد کہہ دے جی اللہ نے یہ کر دیا، یہ انسان ہی کر رہا ہے اور کوئی نہیں کر رہا. لیکن ضروری بھی ہے نا، آپ دیکھا جائے جو چیزیں نیچر کے اندر آپ کو ملتی ہیں وہ ضروری بھی ہیں، ادروائز سروائیول ہے نہیں. صحیح بات ہے، ہیومینٹی کا سروائیول نہیں ہے. اور اس میں اگر کچھ چند لوگوں کو ہوتا ہے پرابلم، تو اس چیز کو پھر نیچر یہی دیکھتی ہے کہ سروائیول کس چیز میں زیادہ ہے. تو نیچر کے لا کے اندر یہ چیز آتی ہے. جیسے آپ اینیملس کو بھی دیکھتے ہیں تو سم ٹائم ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایک اینیمل دوسرے اینیمل کو مار رہا ہوتا ہے سروائیول کے لیے. صحیح بات ہے، لیکن نیچر کے اندر ہے وہ چلتا ہے.